बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुद्दा देखने वाले सभी नाज़रीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर से आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पे इस प्रोग्राम को आप बराह रास्त इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मुद्दा एक बार फिर हम जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादियात, सियासत और दीगर मामलात पर नहीं जाएंगे, बल्कि आज आलमी सतह पर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। यानी जो हमारे हार्ट डिजीज़ को लेकर चैलेंजेस है उसमें कितनी बेहतरी आई है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह शहर श्रीनगर में उजाला सिग्नस कश्मीर हॉस्पिटल की तरफ से एक रैली का एहतमाम किया गया। बुलवार्ड से होते हुए ये नेहरू पार्क तक इख्तिताम पजीर हुई। डॉक्टर परवेज़ सोफ़ी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ डॉक्टर बिलाल अहमद और इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है और वो भी मौजूद रहा। रैली का मकसद बताते हुए मुकर्री ने कहा कि हार्ट डिजीज़ से मुतल्लिक़ बेदारी का कैंप लगवाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको इससे मुतल्लिक़ बेदारी के साथ साथ अमली तौर पर आपको इसमें शरीक होना होगा, तब जाके इससे निजात हासिल किया जा सकता है। इस मैराथन में आज सुबह सुबह उजाला सिग्नस कश्मीर का स्टाफ जो है बड़ी तादाद में लाल चौक से होता हुआ गुपकार बुलवार्ड से तकरीबन 4 किलोमीटर की मसाफत पैदल तय की, गालिबन जिसका इंदिया साफ था कि आप लोग चलते रहें, बैठे नहीं, लेजीनेस ना दिखाएं, बल्कि आप लोगों को इसमें अगर आपको निजात हासिल करनी है या इस बीमारी से आपको निजात दिलाना है तो आपको चलते रहना होगा। दूसरी तरफ मेडसिटी श्रीनगर ने भी आज अपना प्रोग्राम तरतीब दिया और यहाँ पर डॉक्टर हकीम इरफान के साथ साथ जो बाकी स्टाफ है, अमला है, उन्होंने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर परवेज़ को सुनते हैं, उसके बाद ये मेडसिटी के बाद ये उजाला सिग्नस के बाद मेडसिटी के शॉट्स आप तक आए। श्रीनगर नौगाम इलाके में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इस मौके पर डॉक्टर AG अहंगर, मारूफ डॉक्टर मौलिज और साबिक डायरेक्टर सिकिम्स डॉक्टर AG अहंगर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। और ये तकरीब का मकसद क्या था, और बॉलीवुड स्टार शेख सरवर भी मौजूद थे, जिनका गालिबन ये मतलब था कि वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में जो बीमारी में मुलविस हैं, मुब्तला हैं, उनको हौसला देना है और जो खुदा न खास्ता एहतियाती तौर पर जो अस्पतालों में जिन्हें मुंतकल किया गया है उनके बारे में क्या कुछ अहकामात किए जाते हैं। अब सीधे चलते हैं। डॉक्टर हकीम इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मारूफ मौलिज। आपने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर से बाकी इलाकों तक भी अपना सफ़र जो है जारी रखा, और कोई अप साउंड बाइट होगा तो पहले वो चलेगा, उसके बाद मेहमान से जुड़ेंगे। जो बर्डन है जो कार्डियक डिजीज का बहुत हाई है, इट्स द नंबर 1 किलर। ये जितनी भी मौतें होती है उसमें हार्ट का रीज़न सबसे बड़ा है। और हम सब जानते हैं जो ये दिल है ये हमारा इंजन है, दिस इज़ द इंजन विच ड्राइव्स अस। इसी की वजह से हम चलते हैं। एक बार इसकी धड़कन बंद हो गई तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। ये जो मैसेज है आज का वॉक जो हमने किया, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम चलते हैं। ये हमारे लिए पहले अपने आप के लिए एक मैसेज है, उसके बाद सारे लोगों के लिए मैसेज है कि चलना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसे आज का लाइफस्टाइल आप देखेंगे, हम काम में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो ये आज का जो इनिशिएटिव हमने नेहरू पार्क से प्रताप पार्क तक जो ये वॉक किया, रन किया, इसका यही मैसेज सब लोगों के लिए है कि जो हार्ट का रिस्क है वो कम करे, चले, हेल्दी डाइट ले, ताकि ये जो डॉक्टर परवेज़ अहमद सोफ़ी मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नस कश्मीर नामा निगारों से बातचीत कर रहे थे। इस प्रोग्राम का एहतमाम करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज के मौजूद मेहमान से मिलते हैं और उनसे कुछ अहम बातें पूछेंगे। डॉक्टर हकीम इरफान जो कि जम्मू कश्मीर से निकल कर न सिर्फ USA बल्कि बाकी ममालिक में भी बहसीत कार्डियोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और घर वापसी की तो याद आई कि क्यों ना अपना आशियाना तैयार किया जाए, क्यों ना अपने लोगों के लिए अपना बनाया जाए, और जिसके बाद इलाज व मुआवजा जो है उनके मेडसिटी श्रीनगर में जारी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1 मेरा होगा कि आज जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से, असल में मुद्दा मकसद जो इसका था वो किस तरह का था? गालिबन आवाज़ शायद नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हार्ट अटैक होने के वक्त जिस तरह से आप आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला हो जाते हैं तो उसके बाद जो पहला ही सिम्टम होता है कि आप
آپ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا چیسٹ کنجیشن ہو جاتا ہے اور دم گھٹ جاتا ہے, اس کے بعد پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے آپ کا جسم, یہ مان لیں کہ آپ کا مائنر سٹروک آ چکا ہے. اس کے بعد جیسے ہو سکے جتنا ہو سکے آپ اسپتال کا رخ کریں, کارڈیالوجسٹ نہیں بلکہ اگر جنرل فزیشین وہاں پہ بھی ہے تو بھی آپ سب سے پہلے اسپتال کا رخ کریں, تاکہ وہاں پہنچ کر آپ کو جو بیسک فرسٹ ایڈ ہوگا اس کا آغاز کیا جائے گا. اس کے بعد اینجیوگرافی یا ایکو وغیرہ کرنے کے بعد اینجیوگرافی میں آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے, گلستان نیوز نیٹ ورک سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کا تعارف دے دیا, غالباً آپ تک آواز نہیں پہنچی تھی. مجھے بتائیں کہ یو ایس اے سے لے کر کشمیر کے اس نوگام علاقے تک, آپ کے انسٹیٹیوشن تک مریض مختلف ہیں کیا, بیماری وہی ہے, بیمار کیسے ہیں, اور کیا جو ہماری ریٹ ہے, جو ڈیتھ ریٹ ہماری جموں کشمیر کی ہے. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ شری نگر کے ہاؤس بوٹ میں غیر ریاستی مزدور جو ہے وہ دم گھٹنے سے اور ہارٹ اٹیک ہونے سے جام بحق ہوا. کیا یو ایس اے اور باقی جگہوں چندی گڑھ وغیرہ جہاں بھی آپ رہے ہیں وہاں پر اتنی ڈیتھ ریٹ ہے, کیا کشمیر اس کے مقابلے میں آگے ہے یا خدا نخواستہ اس کے درمیان میں ہے؟ جی السلام علیکم, شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. تو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں گے تو وہاں ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ہارٹ اٹیکس ہیں وہ ایڈوانس ایج میں ہوتے ہیں. ایڈوانس ایج میں کہوں گا 55-60 کے بعد مطلب میکسیمم ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. بٹ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے یہاں پہ جو ایج ہے پریڈسپوزیشن وہ کافی کم ہے. ایون 30s میں ہم نے ہارٹ اٹیک دیکھے ہیں, 40s میں ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہیں. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے ویسٹرن اور جو ہمارے یہاں کشمیر کی بات کریں گے ہم یا پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کریں گے ہم. اور ساتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ باقی اسٹیٹس میں, جیسے میں دلی میں رہا ہوں, چندی گڑھ میں رہا ہوں, وہاں اور کشمیر میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. تو بٹ ہمارے رسک فیکٹر کامن ہے کیونکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سارا ہمارے کھانے پینے کا طریقہ سیم ہے. ہائی آئلی فوڈ, کافی کاربوہائیڈریٹس ہیں یوز کرتے ہیں. پھر دوسرا کہ شوگر بہت کامن ہے جو رسک فیکٹرز ہیں. بلڈ پریشر کامن ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, بہت زیادہ ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں. اسموکنگ اوبویسلی بہت زیادہ ہے, خاص کر ہماری اسٹیٹ کی بات کریں گے, چاہے وہ ٹوبیکو ہو, تمباکو یا سگریٹ یا بڑا انفارچونیٹ ہے جو ہماری ینگ جنریشن میں ڈرگس کا یوز ہے. تو اس سے ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہوتے ہیں اور ارلی ایج پہ ہوتے ہیں. یہ ایک میجر ڈفرینس ہے ویسٹرن ورلڈ اور ہمارے ورلڈ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ کوئی تمباکو نوشی کا استعمال کرتا ہے, کوئی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, کوئی مقروض ہو جاتا ہے, کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے, کشمیر سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے, اور جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں پچھلے 30-40 سالوں کے اس ٹرمائل کے دوران. لیکن ایک صحت مند آدمی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جسے کہتے ہیں کہ ہیلدی ہارٹ اٹیک. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہیں جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اندر سے کافی کچھ بیماریوں کے شکار ہوئے ہوتے ہیں اور باہر سے بڑا تندرست لگتا ہے, نہ ڈائبٹک ہے, نہ کولیسٹرول ہے, نہ شوگر ہے, نہ کچھ ہے, پھر بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو رسک فیکٹرز ہیں اگر یہ شوگر بی پی ان کو باہر نکالیں گے تو سیڈنٹری لائف سٹائل ایک بہت ہی بڑا رسک فیکٹر ہے کہ ہم جو بھی کچھ ہمارا کھانا پینا ہے ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت کم کی ہے ہم نے. اور جو اینگزائٹی, سٹریس, یہ سارا ہے, یہ ایک ایمرجنگ رسک فیکٹر ہے. پچھلے 2-3 ڈیکیڈز کی بات کریں گے تو ہماری اسٹیٹ میں سٹریس اینگزائٹی لیول ملٹیپل لیول سے بہت ہائی رہی ہے. تو یہ ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. اور یہ کہیں گے کہ مطلب ایک تندرست آدمی میں ہارٹ اٹیک ہونا, اس لیے جو کہ ورلڈ آرگنائزیشن ہے, امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے یا یورپین سوسائٹی ہے کارڈیالوجی, وہ یہ بولتے ہیں کہ 25 ایئر ایج کے بعد ہر ایک بندے کو اپنا ہارٹ چیک اپ, پریونٹیو ہارٹ چیک اپ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے سمٹمز ہو رہے ہیں, جسٹ پریونٹیو ہارٹ چیک اپ کرنا چاہیے. اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹم ہے کہ نو یور اسکور, اپنا سکور پتہ ہونا چاہیے. ایک سکور ہوتا ہے جس کو ASCVD سکور کہتے ہیں, ایتھروسکلروٹک کارڈیوواسکولر ڈیزیز کا سکور ہوتا ہے. وہ ہمیں جب ہم اپنی انویسٹیگیشنز کرائیں گے, ایج ہے ہمارے, باقی رسک فیکٹر, فیملی ہسٹری ہے, ہمارا کولیسٹرول لیول, یہ سارے کا ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے. وہ ہمیں لائف ٹائم رسک اور 10 ایئر رسک دیتا ہے. تو جب ہم یہ سکور اپنا جانیں گے تو اس حساب سے ہم اپنے پریونٹیو میجرز ان کو بول سکتے ہیں کہ کیا کیا پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں. تو وہ ہمارا تھوڑا سا, ہم اگر کہیں گے اویئرنیس بہت کم ہے ہماری پاپولیشن میں کہ یہ سکور جاننے کی. ہم تبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جب ہمیں کچھ پرابلم لگے گی. پریونٹیو ہارٹ چیک اپ کا بہت اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم پریونٹیولی اپنا ہارٹ چیک اپ کرائیں.
डॉक्टर साहब, जिस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करें, आपके इंस्टीट्यूट का भी तज़किरा हो जाए इसी बहाने, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का है जो रेफरल हमारे केसेस चंडीगढ़ या उसके बाद करनाल या नई दिल्ली या बाकी जगहों पर, हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में नामी गिरामी मेड सिटी है, मेदांता है, उसके बाद बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर है? जैसे कि CVTS की हम बात करें, ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें, बाईपास सर्जरी की बात करें, कहते हैं कि स्टंट डाले थे लेकिन रिस्टंट करने पड़े, और रिस्टंट करने के बाद पता चला कि अब ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। और जो जम्मू कश्मीर खासकर यूजन कशीर हुंदा इस मिजाज अमूमन वना है ये कर ये सर्जरी की इन जो पेशेंट नबर पोसन खोज जो की तो गु नबर, हमारे पास है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंस्टीट्यूट में या कुल मिलाकर सरकारी और गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में? जी बिल्कुल, आपने ये बात की। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, श्रीनगर मेड सिटी हार्ट इंस्टीट्यूट कि जो जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया है कि जो लोकेटेड है कश्मीर क्लिनिक्स नौगांव बाईपास चौक पे, हमारे पास जो बेसिक कार्डियोलॉजी है, नॉन इन्वेजिव की मैं बात करूंगा, चाहे ECG, इको, TMT, एक्सटेंडेड होल्टर जो 7 डेज तक हम होल्टर रिकॉर्ड करते हैं, वो चीज़ें, स्ट्रेस इको, डोब्यूटामाइन स्ट्रेस इको, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जैसे आपने कहा कि एंजियोग्राफी, स्टंट, पेसमेकर, आईवस, रोटाइब्लेशन, ये सारी एडवांस्ड मशीनें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल हैं। तो जो एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है और एक जिसपे कार्डियक सर्जरी होता है, कार्डियक सर्जरी यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट से हमारे। डॉक्टर साहब, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें और इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी बातचीत जारी रखिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम के साथ। जम्मू कश्मीर में और दुनिया भर में आज हॉट डे मनाया गया और हमें आर्ज़ क़लब में मरीज़ों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी तशवीशनाक अमल है और दिलचस्प बहस मुबाहिसा जारी रहेगा इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद नाजरीन, आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। प्रोग्राम मुद्दा देख रहे हैं आप तजम्मुल के साथ, लेकिन आज हम जम्मू कश्मीर के किसी भी दीगर मौजू की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि इंतहाई अहम और हसास मामला है कि आर्ज़ क़लब यानी यूजन हार्ट अटैक या स्ट्रोक से अवंश, इसकी जो अब परेशानी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। और डॉक्टरों की मौलजों की माने तो डायबिटीज़ इसका बहुत ज़्यादा हम सफ़र हो सकता है। अगर कोई डायबिटिक है जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता हो या कम रहता हो, उससे ज़्यादा ही एहतियात करना होगा, रेगुलर चेकअप करना होगा। और जब आप खुदा न खास्ता अगर आपको माइनर स्ट्रोक आया है तो फौरी तौर पर आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, जनरल फिजिशियन भी हों तो आपको फ़र्स्ट एड दे के आपकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। डॉक्टर हकीम इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि हमने अपने उम्र और बाकी चीज़ों का बिल्कुल हमने तजुर्बा देखा, कम उम्री में, ज़्यादा उम्री में हार्ट अटैक्स आने लगे हैं, तो इसको रोकने के लिए इससे पहले कि बाकी फ़ैसले ऊपर वाले तक छोड़ते हैं कि ऐसा पेश ना आए, क्या कुछ करना चाहिए एक आम इंसान को या खुदा न खास्ता जो किसी मामूली बीमारी में मुलविस हो? ये पहचानना है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं वो है कि छाती में दर्द, अगर दाग कर सीनस में, यह गसित होंगनी पे तूनिस तान कुन ते जाए, चाहे दक्षिण नर कर, खोवर नर कर, कुन ते जाए। यह क्या सो फिल्मी स्टाइल यूजुअली वुचान कि दर्द छाती में होगा और सिर्फ लेफ्ट हैंड में रेडिएट होगा। वैसा नहीं है कि ये यहाँ से लेकर अपर एब्डोमेन तक कहीं भी हो सकता है। ये सिम्टम पहचाना है कि यूजुअली, क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है कि गैस्ट्राइटिस है, पेंटाप खा लिया, वेट किया और दर्द बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें पहचाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है कि सांस फूल रही है, अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है जो हमें लग रहा है कि नहीं नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, ये चीज़ें, और किसी को चक्कर आने लगते हैं कि बैठे बैठे चक्कर आ रहा है, बार बार चक्कर आ रहा है, तो ये सिम्टम्स पहचानना इंपॉर्टेंट है कि ये शायद हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। उसके बाद किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल जाए जहाँ पे ECG हो सकता है, क्योंकि जो मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं 75-80% ओनली ECG पे डायग्नोज किए जा सकते हैं और बाकी कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और फिर आगे उनको वो आपको रेफ़र कर सकते हैं प्रॉपर हार्ट इंस्टीट्यूट पे जहाँ उसको टैकल किया जा सकता है। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे मैंने पहले रिस्क फैक्टर्स कहा था, उन्हीं को हमें संभालना है। अगर शुगर है को शुगर की दवाई लेनी है, कोई इंसुलिन पे है उसको इंसुलिन लेना है, एक्सरसाइज करनी है, अगर शुगर हमारा अच्छे से कंट्रोल होगा। खुदा ना खास्ता माइनर स्ट्रोक आया भी है, उसके बाद आप डायबिटिक हैं,
آپ کا انسولین کا ٹائم ہے یا آپ کا میٹفارمین ٹیبلٹ وغیرہ کھانے کا وقت ہے تو اس وقت پہلے وہی لینا ہوگا؟ دیکھو ہارٹ اٹیک کے ٹائم آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شوگر کا کیا سٹیٹس ہے، اس ٹائم آپ کو ہاسپٹل پہنچنا ہے، کیونکہ پہلے ہارٹ پریارٹی ہے، شوگر کو دیکھا جا سکتا ہے، سنبھالا جا سکتا ہے. بٹ یہ ہے کہ شوگر کو ہمیں ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ لانگ ٹرم کے لیے امپورٹنٹ ہے، نہ کہ صرف امیڈیٹلی ہارٹ اٹیک کے ٹائم. ایسے ہی بلڈ پریشر کی بھی بات ہے، بلڈ پریشر کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا ہے، اور سالٹ انٹیک جو نمک کا ہم استعمال کرتے ہیں جتنا کم کریں، چاہے بلڈ پریشر ہو یا نہیں ہو، جتنا کم استعمال کریں اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، ہارٹ کے لیے اچھا ہے، برین کے لیے اچھا ہے. سملرلی جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، برسک واک کر لیں، سمپل واک کر لیں، کچھ نہ کچھ طریقے سے ایکسرسائز کر لیں. حکیم صاحب خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص اس مائنر سٹروک کا شکار ہوا، اس کے بعد پروسیجر ہوتے ہیں، اس کے بعد اسٹنٹ ڈالتے ہیں، پیس میکر ڈلتا ہے، خدا نہ خواستہ سی وی ٹی ایس کے لیے جانا پڑتا ہے. اب یہ جو بیمار ہے یہ گھر آ گیا، اسپتال کا مہمان جو تھا اب وہ دوبارہ اپنے گھر افراد خانہ کے ساتھ شامل ہوا. اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہوگا؟ عموماً ہمارے پاس جو ہے وہ روسواس کی ٹیبلٹ ہوتی ہے، برلنٹیا ہوتی ہے، ایسپرین ہوتی ہے، یہ وہ ٹیبلٹ کھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کھانے پینے کی عادتیں ہیں اس میں تبدیلی آ جائیں گی، چاہے وہ ڈائبیٹک ہو نہ ہو. بالکل، یہ ایک پریونٹیو، جیسے میں بات کر ہی رہا ہوں کہ یہ پریونٹیو میجرز ہیں، چاہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہو تو اس کے بعد اوبویسلی سیکنڈری پریونشن ہو جاتی ہے. پرائمری پریونشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، وہ پرائمری پریونشن ہے، یعنی اٹیک ہونے سے پہلے ہم اس سے پہلے ہی خود کو بچانے کی کوشش کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، اسموکنگ کو بند کر لیں اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے. اسٹریس انگزائٹی کو جتنا اچھے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، چاہے میڈیٹیشن ہو، چاہے فرینڈس ہو، چاہے فیملی ہو، اس سپورٹ کے ساتھ اس کو جتنا ٹیکل کیا جا سکتے وہ اچھا ہے. اور اگر اٹیک ہوا ہے اس کے بعد اوبویسلی جو بھی میڈیسنز ہیں، چاہے ایسپرین ہے یا باقی کلوپیڈوگریل ہے یا ٹیکاگلور، ملٹیپل میڈیسنز ہیں، اسٹیٹنز ہیں جو امپورٹنٹ بیٹا بلاکرز ہیں، یہ میڈیسنز چلتی ہیں میکسیمم پیشنٹس کو. تو یہ ریگولر جو ٹائمنگ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے اس حساب سے لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ ہے جس کے 2 سٹنٹ یا 3 سٹنٹ ڈلے ہوں، ایک اور پیشنٹ ہے جس کا سی وی ٹی ایس اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہو، اس میں آپ دونوں پیشنٹس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کس کا سفر کس طرف گامزن ہے؟ ایسا دونوں کے لیے مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ڈفرنس ہے. بائی پاس آپریشن ایسا کہ جہاں پہ جیسے ہماری ہارٹ کی مین ویسلز ہوتی ہے، اگر تینوں ویسلز میں بلاکیج زیادہ ہے تو ان کو ہم بائی پاس کر سرجری کے لیے بھیجتے ہیں. اس کے بعد میڈیسنز کامن رہتی ہیں. ہاں جو بائی پاس سرجری کا اس کے بعد تھوڑا سا ہیلنگ میں پہلے 2-3 مہینے زیادہ لگتا ہے، اسٹنٹ میں نیکسٹ ڈے وہ اپنا واک سٹارٹ کر سکتا ہے. وہی ایک ڈفرنس ہے، باقی میڈیسنز ان کے کامن ہیں. اس کے بعد جو لائف سٹائل چینجز ہیں وہ کامن ہے دونوں کے. اگر ہم گریڈ دیکھیں جس کا سی وی ٹی ایس ہوا ہے اور جس کے سٹنٹ 2 یا 3 ڈلے ہیں، تو اس میں سے آپ کس کو گریڈ میں 1 اور 2 مانیں گے؟ ایسا کوئی گریڈنگ نہیں ہے، there is no grading system between two. دونوں ڈفرنٹ پروسیجرز ہیں، ہاں ایسے گریڈز میں ڈفرنس نہیں ہے. ایک اہم سوال اب یہ ہے کہ جس وقت آپ ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھر پہنچنا شروع کرتے ہیں، یقین مانیں کہ جو ہی یہ 15-20 دن کے بعد 10-20-25 کا، کیونکہ پروسیجر کے بعد آپ کو 24 گھنٹے ریسٹ کرایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ بالکل اپنے بیڈ سے نہ ہلیں، اور جس کے بعد جب آپ گھر پہنچنا شروع کرتے ہیں آپ اپنے شاپ کے پاس جانا چاہتے ہیں جو بالکل نزدیک میں ہے، لیکن اچانک درد چسٹ میں شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت کامن ہے، چاہے سی وی ٹی ایس ہوا ہو، چاہے پیس میکر ہو، چاہے کہیں نہ کہیں آپ کا سٹنٹ لگا ہو. کیا یہ نارمل سی بات ہے یا اس کو بڑا سنجیدگی سے لینا ہوگا؟ نہیں، جو بھی پروسیجر ہے، جیسے اگر سی وی ٹی ایس کی بات کریں گے یا اوپن ہارٹ سرجری کی بات، اس کے بعد پین تھوڑا سا کچھ ٹائم کے لیے کامن ہے. بٹ ہاں سٹنٹ کے بعد پین، ایسا پین رہنا کہ جو چلنے پہ بڑھ جائے، وہ بڑا کامن نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ٹیکن سیریس. اس کا تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اگر بار بار ہو رہا ہے، آپ چل رہے ہیں پھر سے ہو رہا ہے، تو ایک بار واپس ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہیے، اس کو ایک بار دیکھنا پڑے گا. جو آپ بائی پاس سرجری کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اگر پین ہوگا کچھ چاہے اپ ٹو 6 ویکس بھی وہ پین رہتا ہے، کیونکہ ہڈی ان نے کاٹی ہوتی ہے، اس کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہاں پہ پین کامن ہے. ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہمارے پاس ہے، آخر پہ آپ کا کیا میسج ہوگا اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی؟ لگے ہاتھ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا دوبارہ نام لیں گے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس سے پرچار اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، ہمیں خوشی ہوگی، اور اس سے زیادہ مریضوں کو بر وقت علاج مل سکے. آپ کا میسج کیا رہے گا آج ورلڈ ہارٹ ڈے پر؟ جی، جیسے ورلڈ ہارٹ ڈے تھا تو ہمارے سری نگر میڈ سٹی ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا گیا. تو ایک اویئرنیس پروگرام تھا سب کے لیے کہ ہمیں اپنے دل کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. تو یہ سارے رسک فیکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے، شوگر، بلڈ پریشر
اور ہمارا سٹرس اینگزائٹی ہمارے کھانے پینے کا طریقہ اس کو سب کو ہمیں اکارڈنگلی چینج کرنا چاہیے اور پریونٹیو ہارٹ چیک اپ بہت ہی ضروری ہے وہ کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حکیم عرفان معروف کارڈیالوجسٹ آج پروگرام مدعا میں میرے ساتھ مہمان بنے ہوئے تھے اور انہوں نے آج ورلڈ ہارٹ ڈے پر اپنا جو میسیج دیا اس میں صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اس طرح کے سمپٹمز ہیں جسم کے کسی بھی انگ میں، اگر آپ کو درد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے اس لیول سے لے کر اس لیول تک، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس سائڈ میں درد ہو جائے جس سائڈ میں آپ کا ہارٹ ہے، کسی بھی جگہ اگر آپ کو درد ہو جائے تو فوری طور پر آپ نزدیکی فزیشین کے پاس جائیں. اس کے بعد ضرورت پڑی تو کارڈیالوجسٹ آپ کا چیک اپ کرے گا. اور خدا کے لیے تمباکو نوشی سے دور رہیے گا. دور رہنے کا مطلب ہے اگر پاس میں بیٹھا شخص بھی دھواں اڑا رہا ہے تو نقصان آپ پہ ہے، ان پہ تو ہے ہی ہے لیکن آپ پہ بھی نقصان ہوگا. اور تیل کا استعمال کم کریں، کھانے پینے کی عادتوں میں تبدیلی لائیں اور واک بڑا امپورٹنٹ ہے. برسک واک ہو یا آپ چلنا ٹہلنا شروع کریں، آہستہ آہستہ آپ کے اندر جو ہے یہ جو خون میں چربی داخل ہو جاتی ہے، جو خون منجمد ہو جاتا ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایسپرین کی ٹیبلٹ دی جاتی ہے جس سے آپ کا خون جو ہے وہ دوڑتا رہے، جس سے آپ کو خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بیماری نہ آئے. بہرحال اس سال کا ورلڈ ہارٹ ڈے ہم نے منایا. شری نگر میں تقریبات ہوئیں، جموں میں ہوئی، سرکاری غیر سرکاری سطح پہ ہوئی، لیکن ہمارے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل گورنمنٹ کا جو ہے یا سورا انسٹیٹیوٹ جو ہے سکمز کا ہے، جے وی سی کا ہے، باقی جگہوں کا ہے، تقریبات ہوئیں. پیشنٹس کا فلو بہت زیادہ آج بھی تھا. اللہ کرے کہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات ملے اور جو لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہے اللہ انہیں شفا یاب عطا کرے. بہرحال آج کا پروگرام مدعا مکمل ہوا چاہتا ہے. کل دوبارہ ایک اور موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.